السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پچھلے 2 دن سے ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چلی آ رہی ہے، اور آج کی ویڈیو اسی سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو ایک اور نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد اور اساسی تصور تزکیہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نہ کہ والہانہ اطاعت و تابعداری تو اس محبت کا لازمی ثمرہ ہوگی۔ محبت کی طلب اور رغبت کا اصول یہ ہے کہ عاشق محبوب کے دوامی لقاء کا متمنی ہوتا ہے۔ وصل محبوب اور مشاہدہ مطلوب ہی اس کی دیرینہ آرزو اور اطمینان اور سکینت کا سامان ہوتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کے انداز و اطوار کو اختیار کر کے اپنی ذات کو محبوب کی صفات سے قائم کر لے، اور بقدر محبت اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے۔ بالفاظ دیگر، محبوب کا مطاع ہونا محض ایک فطری و وجدانی امر نہیں بلکہ محسوس و مشاہد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیکر محسوس نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر سن کر اس کی اطاعت و اتباع کی جا سکے، سو اس فیاض ازل اور محبوب حقیقی نے بطور احسان و امتنان اس اضطراب کے ازالے کے لیے اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے مشروط فرما دیا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایمان کی اصل روح محبت الہی ہے، اور اس محبت کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی محبت جمع نہ ہونے پائے جو اس کی ضد ہو، بلکہ جو شے محبوب سے تعلق میں خارج ہو وہ عاشق کے دشمن کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا واحد راستہ اتباع رسول ہے۔ اس اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تمہارا دعوی محبت ہی سچا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ تم خود محبوب الہی بن جاؤ گے۔ بالفاظ دیگر، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عین اتباع الہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اتباع خداوندی کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر محال اور ایک مجرد خیال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرشتوں کی گواہی ہے، فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
فرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اچھے اور برے لوگوں کے درمیان معیار امتیاز ہے۔ اس لیے مدعیان محبت خداوندی کو اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم ہے، اور اتباع کامل چونکہ شدید محبت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صداقت ترجمان سے اعلان کروایا کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا نام ہے کہ مال و عیال اور نفس و جاں تک اس محبوب جہاں کے سامنے حقیر و ذلیل اور ہیچ و ارزاں ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جس دل کی زمین میں ایسی محبت کا بیج پڑا ہو، وہاں اس کے برگ و بار اور ثمرات کا احوال و کیفیات کی صورت میں ظہور پذیر ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ بقول سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام درخت اپنے پل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر معنوی اور روحانی حقیقت ظاہری آثار اور جسمانی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست محبوب کے طور طریقے اپنا لیتا ہے، اس لیے ہر شخص اس بات کا خیال رکھے کہ کسے اپنے دوست بنا رہا ہے۔ اس فیاض ازل نے صاف بتلا دیا کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رہبر کامل ہے، اس کی ذات ہر جہت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے اور حیات کے ہر گوشے میں آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی ہی میں عین اطاعت الہی ہے۔ اسلام کی شان اعجاز ہی یہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو اظہار و انداز محبت کے تمام اسلوب اور طریقے خود ہی سکھا دیے ہیں، تاکہ عقیدت و محبت کا نذرانہ محبوب کے معیار کے مطابق اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر شرف قبول پا سکے۔ اہل محبت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ محبت مستلزم اتباع ہے، محبت بلا اتباع دھوکہ اور خام خیالی ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے، اگر تیری محبت میں صداقت ہوتی تو اپنے محبوب کی فرمانبرداری کرتا، کیونکہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اسی طرح اطاعت بلا محبت بھی اہل نظر اور صاحبان قلب کے نزدیک مرتبہ کمال سے فروتر ہونے کے باعث مردود و مطرود ہے۔ بسا اوقات آدمی خارجی دباؤ کے زیر اثر جبراً اطاعت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے باطن میں تسلیم و رضا کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ جو ہی اس دباؤ سے آزادی ملتی ہے، طبیعت پھر سے سرکشی اور بغاوت پر مائل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا ایمان لانے کو کافی نہیں بتلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حمایت و نصرت کے ساتھ اتباع و اطاعت بجا لانے والوں کو دائمی فلاح کا مژدہ سنایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کے عزت و تکریم بجا لاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ
پوری فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، اطاعت و اتباع کا داعیہ تو محبت و تکریم کے نتیجے میں از خود پیدا ہوگا، کیونکہ محبوب کی اقتداء و اتباع اہل عقل کے نزدیک مسلم ہے۔ اطاعت بلا محبت محض ضابطہ و قانون ہوتی ہے، حقیقی اطاعت و اتباع نہیں۔ اصل چیز جو علامت ایمان اور مؤمن کی شناخت ہے وہ ہے حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک الگ باب قائم کیا ہے، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جز ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔